السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 517واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی جیسا کہ کل میں نے تجارت کے اصولوں کے تحت میں بتایا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اصول جن کی بنیاد پر انہوں نے تجارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ پہلا اونٹ اگر مدینے میں تو آخری اونٹ ملک شام میں ہوا کرتا تھا۔ اور 4 اصول کیا تھے کہ کریڈٹ میں مال نہ لینا ہے نہ دینا ہے، ادھاری میں نہ لینا ہے نہ دینا ہے، مال میں جو بھی عیب ہے، نقص ہے، وہ کسٹمر کو بتا کر بیچنا، اور چوتھی چیز مال کا اسٹاک نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں، بلکہ تھوڑا سا بھی پروفٹ آ رہا ہے اس کے اوپر مال کو بیچ دینا۔ آج ہم مسلمان اس پہ عمل کرنے تیار نہیں، میں اس کے پورے ڈیٹیلز کل آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب آج جو میں آگے کی بات بتانے والا ہوں، ہمارے یہاں پر تجارت کے اندر ان چیزوں کے علاوہ بھی ہم لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں۔ عموماً تو ہمارے بزنس ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹنرشپس غیر شرعی طریقے سے ہوتی ہے۔ عموماً مارکیٹ میں آج کل ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ 2 لاکھ روپئے میں آپ کو کاروبار کے لیے دے رہا ہوں، ہر مہینے آپ نے مجھے اس کے اوپر 10,000 روپئے دینا چاہیے۔ یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور یہ انٹرسٹ اور سود کی شکل ہے، اور عموماً ہمارے مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، چاہے وہ دیندار ہو، بے دین ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو۔ ان معاملات کے اندر ہم لوگ علماء سے مسائل نہیں پوچھیں گے، ہم علماء سے کب رجوع کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جگہ پر ایک صاحب نے اپنے کسی رشتہ دار کو 10 لاکھ روپئے دے دیے، اور وہ 10 لاکھ روپئے اسی بیس کے اوپر دیے کہ وہ رشتہ دار تجارت میں سے ان کو ہر مہینے 50,000 روپئے دیں گا۔ اب وہ 10 لاکھ روپئے اس کے بھروسے پہ انویسٹ تو کر دیے، 50 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، 50,000 تو بہت دور کی بات ہے، 5,000 روپئے بھی وہ دینے کو تیار نہیں رہا ان کو۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن وہ رشتہ دار نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیا، بولے بھائی وہ 10 لاکھ روپئے ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں اب یہ جو صاحب تھے پریشان، یہ عالم کے پاس، وہ مولوی کے پاس، وہ مفتی کے پاس۔ میں نے کہا بھائی غلطی آپ کی ہے، جس وقت میں آپ ان کو 10 لاکھ روپئے دے رہے تھے، آپ اس وقت ہمارے پاس آئے، یہ مسئلہ آپ نے دریافت کیا کہ بھئی شرعاً یہ جائز ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ 10 لاکھ روپئے کی پارٹنرشپ اس بیس پر اور اس بنیاد پر کرنا کہ سامنے والا اس 10 لاکھ کے بیس پر آپ کو 50,000 روپئے مہینہ نفع دے گا۔ دنیا میں ایسی کون سی انڈسٹری ہے، میں بولا، جس کے اندر اتنا پروفٹ، اتنا نفع ہو رہا ہے کہ 20% ہر مہینے کو آپ کو وہ ریٹرن کرے گا؟ یہ آپ کا خیال ہی ایک خام خیالی ہے۔ آپ کا کام یہ تھا، آپ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے، انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کی وضاحت کرتے، یا باضابطہ تحریری طور پہ لکھ کر لیتے کہ بھئی میں کسی کے ساتھ میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں، شرعاً اس کا اصول کیا ہے۔ مشارکت، مضاربت کے جو مسائل ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے کہ بھائی دیکھو آپ ایک پرسنٹیج تو طے کر سکتے ہیں، ہاں میں آپ کو 10 لاکھ روپئے دے رہا ہوں، اب اس میں ہر مہینے ہم حساب کریں گے، یا ہر ہفتے میں حساب کریں گے، یا ہر 15 دن میں حساب کریں گے، یا روزانہ حساب کریں گے، مدل بازو میں رکھیں گے جو نفع ہوگا۔ اب نفع کا پرسنٹیج آپ نے طے کرنا چاہیے تھا کہ نفع کا کتنا پرسنٹیج آپ کا رہے گا، کتنا ان کا رہے گا، یا آدھے آدھے پر۔ ہاں کہ بھائی نفع جو رہے گا وہ آدھا آدھا رہے گا، اور نقصان جو رہے گا، نقصان کے اندر پیسے کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کا رہے گا، اور محنت کا جو نقصان ہوا وہ بیچارے سامنے والے کا رہے گا، کیونکہ اس نے محنت کی آپ کے پیسے کو ڈبل کرنے کے چکر میں، لیکن اس میں لاس ہو گیا تو اس کی محنت کا نقصان ہوا، آپ کے پیسے کا نقصان ہوا۔ مگر ہمارے یہاں پر یہ مسائل شروع میں نہیں پوچھے جاتے، اس لیے نقصان کو بھی 50-50 کیا جاتا ہے کہ بھئی لاس ہو گیا تو تیرا آدھا میرا آدھا۔ ارے بھئی وہ کون سے حساب سے آدھا آدھا؟ اس کی تو آلریڈی محنت ختم ہو گئی نا، پیسہ تو آپ کا تھا۔ لیکن یہ مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج کیا ہو گیا ہے، ہماری اکثر جو پارٹنرشپس ہے وہ حرام کے درجے میں داخل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے
ہم لوگوں کو دنیاوی بھی اور اخروی بھی دونوں طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ دنیاوی نقصانات تو اس طریقے سے کہ اکثر کیسز میں، اکثر معاملات میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلانا 10 لاکھ روپئے لے کے چلا گیا، فلانا 5 لاکھ روپئے لے کے چلا گیا، فلانے نے فلانے کو 25 لاکھ کی ٹوپی پہنا دی، فلانے نے فلانے کو 50 لاکھ کی ٹوپی پہنا دی۔ یہ تمام باتیں آج کل عام ہو چکی ہے، اور اس کا ایک اور ریزن ہے جو شرعی اور قرآنی اصول کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر، واضح طور پر سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر فرمایا، سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ جب تم کسی کے ساتھ میں لین دین کا کوئی بھی معاملہ کرو، کوئی بھی تم معاملہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ میں بھی کر رہے ہو، پیسے کا معاملہ ہو، مکان کا معاملہ ہو، کرائے سے گھر لینے یا دینے کا معاملہ ہو، زمین خریدنے بیچنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر لکھ لیا کرو۔ اس لیے کہ ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بولے 100 بکا وہ کچھ کام کا نہیں، لیکن ایک لکھا وہ کام کا ہے۔ ہاں، کتنا بھی آپ نے زبانی بات چیت کی، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے تحریر میں، اس کا اعتبار ہے۔ تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ بھئی جو لین دین بھی کرو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب آج کل کیا ہو گیا ہے مارکیٹ میں، مسلمانوں کے تجارت میں جو خسارے، جو نقصانات ہیں، اس کا ایک ریزن اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پارٹنرشپ میں کاروبار چل رہا ہے سالوں سے، لیکن لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب 2 سال بعد، 3 سال بعد بیٹھے حساب کرنے کے لیے، تو اب وہ دوست جو پہلے آدھا آدھا نوالا شیئر کیا کرتے تھے کہ آدھا تو کھا آدھا میں کھاؤں گا، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک گلاس سے پیتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، اب آپس میں دونوں میں اتنی کڑواہٹیں، اتنی دشمنیاں اور اتنی جو ہے آپس میں دراڑیں پیدا ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ حساب کتاب کا معاملہ پورا خلط ملط ہو چکا ہے، کوئی حساب کتاب لکھا ہوا نہیں۔ یہ بولتا کہ فلانے ٹائم کے 50 لاکھ باقی ہے، وہ بولتا فلانے ٹائم کے 5 لاکھ باقی ہے، یہ بولتا تجھے اس ٹائم پہ اتنے دیا تھا، وہ بولتا وہ ٹائم پہ تجھے میں نے اتنے دیا تھا، اس نے اتنے، اس نے اتنے، دینے میں لینے میں جو آپس کے اندر گچڑ مچڑ سارا معاملہ ہو چکا ہے، سارا گتاڑا ہو چکا ہے۔ اب آپس میں لڑائی جھگڑے، تیری میری، یہاں تک کہ ایک نوالا، ایک نوالے میں 2 کر کے کھانے والے اب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ حال اس لیے ہوا نا، شریعت اسلامیہ کو پس پشت ڈالنے کے بعد اب دونوں بھی پریشان۔ یہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے، یا وہ مفتی صاحب سے، یا یہ مولوی صاحب سے، یا وہ مولوی صاحب سے۔ یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتے جو قرآن میں کہا فوراً اسی وقت میں حساب کتاب ہونا چاہیے۔ فوراً بھائی یہ تیرا حصہ ہے، یہ تو رکھ لے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میں رکھتا ہوں، یہ مدل بازو کو جو نفع ہے وہ فوراً اسی وقت میں۔ یہ بھروسے، ہاں یہ ٹرسٹ، یہ سب ریکامی باتیں ہیں، میں آپ کو صاف طور پہ بولتا ہوں۔ یہ زبانی جتنی بھی باتیں، کچھ کوئی وزن ہی نہیں ہے ان کا، جو لکھا ہوا ہے بھروسہ اس کا۔ اور قرآن نے 1450 سال پہلے یہ آیتیں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں نازل فرمائی تھی، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جن کو خطاب ملا ہوا ہے، اور جن کی تقلید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ان کے درمیان میں نازل ہوئی تھی جن کے بارے میں خیر القرون قرنی کا جن کو لقب ملا ہوا ہے۔ لیکن آج میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم لوگ پہلے یہ سارے معاملات کر کے لے لیتے اور اس کے بعد میں پریشان ہوتے۔ عموماً ہمارے یہاں پہ معاملات کیسے بگڑتے؟ سالے نے اپنے بہنوئی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے حوالے کر دیا ایک 10-15 لاکھ۔ ارے بہو نہیں ہے اپنا، وہ تھوڑی اپنے کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ بہنوئی نے اپنے سالے کے بھروسے پہ، ارے سالہ ہے اپنا، بھروسے کا آدمی ہے، وہ کوئی تھوڑی بھاگ کے جانے والا ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے بھروسے پہ، اس طریقے سے معاملات جو بگڑتے ہیں نا، اسی طریقے سے سسرے نے داماد کے بھروسے پہ، داماد نے سسرے کے بھروسے پہ،
रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के, चचेरा भाई चचेरे भाई के भरोसे पे, दोनों सब एक दूसरे के भरोसे पे गाड़ी चल रही है। और उमूमन 90% जो केसेस होते हैं धोखा देने के, टोपी पहनाने के, लॉस कराने के, ये रिश्तेदारों के अंदर ही होते हैं। तो इसके लिए रिश्तेदार चाहे आपका कितना भी करीबी रहो, वो अगर आपके साथ में पैसे का कोई भी मुआमला करता है, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, बिरादरी अपनी जगह पर, ख़ानदान अपनी जगह पर, ताल्लुकात अपनी जगह पर, ठीक है, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन मुआमलात को लिख लिया करो, ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है। आज मुआमलात नहीं लिखने की वजह से ये हालात है, और लोग बाद में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। हाँ, एक जगह पे ऐसा ही हादसा हो गया। एक ससरे साहब ने अपने दामाद को 10 लाख रुपये दिए, बाद में वो दामाद ने वक्त के ऊपर उनके पैसे अदा नहीं किया, और अदा नहीं करने के बाद में ससरे साहब जो है उन्होंने वो टेंशन के अंदर उनकी जान चली गई। वो जान देने के बाद में लोगों ने उस इलाके के मस्जिद के एक बड़े वहाँ पे मुफ्ती साहब रहते थे, वो मुफ्ती साहब को दोष देना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब, आपके महल्ले में लोगों ने ऐसा किया, आपके इलाके में लोगों ने वैसा किया, आप ज़िम्मेदार हैं, आपने इसके ऊपर कुछ तो भी करना चाहिए था। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि लोग क्या मुआमलात अपने घरों की 4 दीवारियों के अंदर करते हैं। हाँ, मेरे पास मस्जिद में आके बैठते थे और मेरे सामने करते थे, तब हम बोल सकते थे। अरे हमको क्या मालूम है कौन किसको क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। तुम लेंगे, तुम देंगे, सब कुछ तुम करेंगे, और जब तुम्हारा नुकसान होगा, लॉस होगा, और तुम जब आगे इस तरह के इक़दामात उठाओगे, उसके बाद हमको आकर थोपोगे हमारे सर के ऊपर। यानी हमने जो है आलिमुल गैब है, हम अंतर्यामी है, हमको पूरी खबर है, हमको फरिश्ता आके सब सुनाता है किसके यहाँ क्या लेन देन चल रहा है और किसके किससे क्या मुआमलात चल रहे हैं। ये आज हमारा हाल हो चुका है। बिला वजह लोगों ने मुफ्ती साहब के बारे में बोलना शुरू किया। अरे कहाँ पे ये हादसा हुआ? वो फ़लाने मुफ्ती साहब के मस्जिद के करीब में, वो फ़लाने मुफ्ती साहब के मस्जिद के करीब में, वो फ़लाने मुफ्ती साहब के मस्जिद के करीब में। और बेचारे मुफ्ती साहब का क्या ताल्लुक़ ये मुआमले से? ये मुसलमानों का हाल हो चुका है। ये हगेंगे, खुद गंदगी फैलाएंगे, खुद बदबू फैलाएंगे, और ज़बरदस्ती दोष दूसरे को देंगे कि बोले देखो वो रास्ते से जा रहा था, कम से कम उसने एक बाल्टी भर के पानी डाल के इसकी धुला देना था। अरे भाई, हग तू रहा है, गंदगी तू फैला रहा है, बदबू तेरी वजह से फैल रही है, तो काम भी तेरा है ना। अपनी धो के अपन ने पहले से साफ़ सुथरी रखना चाहिए, जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। अब तुम दूसरों को दोष देंगे तो ये कहाँ का उसूल है, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का कायदा है? और यही हाल हमारा हो चुका है। मुआमलात बिगड़ने के बाद हमको उलामा की याद आती है। सब बिगड़ जाता, पूरा हम पहले बिगाड़ देते और उसके बाद में फिर कोशिश करते कि ये दारुल इफ्ता में जाकर मसले को हल करेंगे, या वो मुफ्ती साहब के पास शुरू में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए मेरे आज के सबक का मकसद यही है, बिल्कुल पार्टनरशिप में। आज बग़ैर पार्टनरशिप के बहुत सारे कारोबार है, इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ शरई उसूल है, उन उसूलों के हिसाब से आप करो। बहुत सारे उसके मसाइल है, वो मसाइल को पहले जानो, पहले मसाइल मालूम करो, पहले पूछो, पहले तहक़ीक़ करो, और उसके बाद फिर आप आगे का कदम उठाओ। वरना आजकल मुआमलात का ये हाल हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है किसी काम के लिए, मैंने देखा हूँ, एक काम है वो 1 साल के बाद कराने वाले हैं, वो लोगों से पैसे जमा कर रहे हैं, और पैसे देने वाले उनके भरोसों पे दे रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं। और पता चला कि भाई एक साहब जो है उन्होंने किसी और काम के लिए लोगों से वादा किया था, 1 साल के बाद हम आपका फलाना काम कराएंगे, और वो पैसे जमा करके अब साल भर वो उसमें खेल रहे हैं, वो पैसे को किसी और काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे को उलाढाल में यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक साहब जो है उन्होंने लोगों से कम 150 से 200 लोगों से 50-50 हज़ार रुपये जमा किए कि हम आपको 1 साल के बाद फलाना काम कराएंगे। और वो तकरीबन 1-1.5 लाख की मुड़ी उनके पास में जमा थी, उसको ज़मीन के धंधे के अंदर लगाई, और उसी टाइम पे नोटबंदी का कानून आ गया, पैसे उनके पूरे उसमें अटक गया। वो साल आ गया, जिन लोगों से वादा किए थे कि तुमको ये काम कराएंगे, वो सारे उनके गर्दन के ऊपर सवार हो गए। अब साल तो आ गया, हमारा काम कराइए। अरे बोले कहाँ से कराऊँ, मैंने तुम्हारे सबके पैसे लेके, मेरा तरीक़ा ही ये था कि मैं दूसरे बिज़नेसों में उसको उलाढाल करता था, टर्नओवर करता था, ताकि कुछ नफ़ा मिल सके। अब ये गलत तरीक़ेकार है।
اسلامی اصول کے خلاف، شرعی اصول کے خلاف. اسے غرر کہتے ہیں، بیع غرر. یہ غرر کرنے کی وجہ سے جناب خود تو غرر میں گئے ہی گئے، اپنے ساتھ میں وہ 200-250 لوگوں کو بھی لے کر چلے گئے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کے لیے محترم بزرگوں، دوستو، پیسوں کے، ویوہار کے، لین دین کے، پارٹنرشپ کے معاملات میں مسائل کو معلوم کرنے کے بعد میں پھر جو ہماری گورنمنٹ کے اصول ہے، گورنمنٹ کے رولز ہے، اس کے حساب سے چلو. اور جو لین دین ٹرانزیکشن ہوگا، چاہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ٹیکس دینا پڑے یا پریشانی ہو، لیکن بہتر یہ رہے گا آپ بینک کے تھرو کام کرو، چیک کے تھرو کام کرو، تاکہ آپ سیف ہو سکے اور بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا سکے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے آگے کے مسائل کل بیان ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.